السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بلا شبہ اسلام ہی دین حق ہے اور یہ حق کی دعوت ہر غیر مسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کیجیے کہ جیسے بھی ہو سکے حق کی دعوت کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچاتے رہیے۔ آج میں ایک ایسی لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں جو کہ شیمنزم کو فالو کرتی تھی۔ یہ ایک ایسا دھرم ہے جس میں جنات اور جادوئی طاقتوں وغیرہ کو خدا کا درجہ دے کر ان کی تابعداری کی جاتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور سنتے ہیں کہ اس لڑکی نے کیسے شیمنزم کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ I gotta make sure I look presentable. Hey YouTube, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Destiny, or my old name is Destiny. Hey YouTube, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Karima. So as you can tell by the title and by ہائی یوٹیوب، میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرا نام ڈیسٹنی ہے۔ اوہ سوری، ڈیسٹنی میرا پرانا نام تھا، میرا اب اسلامی نام کریمہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے ٹائٹل سے جان ہی لیا ہوگا کہ میری آج کی ویڈیو میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ہے۔ مجھے اپنی کہانی سناتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ سچ کہوں تو پہلے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گی، مگر پھر مجھے میرے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرنا کچھ دیگر لوگوں کے لیے اسلام کو سمجھنے اور جاننے میں مدد کر سکتا ہے جو کہ ابھی اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، اس لیے مجھے اس بارے میں ویڈیو بنانی چاہیے۔ سب سے پہلے میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں ایک شیمنزم کو فالو کرنے والی فیملی میں پیدا ہوئی۔ جب تک میرے دادا زندہ تھے میری فیملی شیمنزم پر عمل درآمد کرتی رہی، مگر دادا کے فوت ہو جانے کے بعد ہماری فیملی نے اپنے دھرم پر عمل کرنا کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ جو لوگ نہیں جانتے کہ شیمنزم کیا ہوتا ہے ان کو بتا دوں کہ اس میں غیبی آتماؤں سے ایک شخص رابطہ کرتا ہے اور ان سے روحانی گائیڈنس لے کر اپنے فالوورز کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ چونکہ اس میں ایک ایسا سنیاسی ہونا ضروری ہے جو تمام آتماؤں سے سمپرک کر سکے، اور وہ ہمارے گھر میں میرے دادا ہی تھے جو آتماؤں سے گائیڈنس لے کر ہمیں گائیڈ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دادا کے چلے جانے کے بعد باقی گھر والوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر میرے اندر روحانیت حاصل کرنے کا شوق ہمیشہ سے تھا۔ میں اس بات پر ہمیشہ وشواس رکھتی تھی کہ کوئی خدا، کوئی سپر پاور ہے جس سے مجھے ایک مضبوط روحانی تعلق قائم کرنا ہے۔ کہانی کو مختصر کرتے ہوئے میں ڈائریکٹ آتی ہوں اس حصے کی طرف جب میں ہائی اسکول کے بعد اپنے فریشمن ایئر میں تھی تو میری دوستی ایک کرسچن لڑکے سے ہوئی۔ جلدی وہ میرا بوائے فرینڈ بن گیا اور میں اس کے لیے عیسائیت قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اس کی خاطر میں نے فریشمن ایئر میں ورلڈ ریلیجن کی کلاسز کا انتخاب کیا تاکہ میں عیسائیت کو سمجھ کر قبول کر سکوں، مگر اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ورلڈ ریلیجن کلاس میں ہمیں عیسائیت کے ساتھ ساتھ یہودیت، ہندوازم اور اسلام کی تعلیمات بھی سکھائی گئیں، اور پورا ایک سال تفصیل سے ورلڈ ریلیجن کی کلاسز لینے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت مجھے بالکل بھی لاجیکل یا قابل فہم نہیں لگی تھی، بلکہ عیسائیت کے بجائے میرا دل اسلام کی طرف زیادہ مائل ہو گیا تھا۔ مجھے نہ صرف اسلام زیادہ سچا اور کھرا دھرم لگ رہا تھا بلکہ میرے دل میں اسلام کو اور زیادہ جاننے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے ورلڈ ریلیجن کی کلاسز صرف اس لیے لی تھیں تاکہ عیسائیت کو سمجھ سکوں، مگر ان کلاسز نے تو الٹا میرے عیسائیت کے بارے میں شوق کو ہی ختم کر دیا تھا، ایسے جیسے کہ اسے بم سے اڑا دیا ہو۔ پھر جب اس کلاس کے بعد کالج کی طرف سے ٹیسٹ لیا گیا تو میں عیسائیت کے ایگزام میں فیل ہو گئی۔ میرا کوئی بھی جواب ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے برعکس اسلام کے بارے میں جو ٹیسٹ تھا اسے میں نے بہت اچھے مارکس سے پاس کر لیا تھا، یعنی مجھے سارے سال کی کلاسز کے بعد رتی برابر بھی عیسائیت سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان کلاسز کے بعد میرے اندر قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ میرا ایک آن لائن مسلم فرینڈ تھا جس کا نام محمد علی تھا۔ میں اکثر محمد علی سے پوچھتی رہتی کہ اسلام میں فلاں چیز ایسے کیوں ہے، فلاں چیز کا کیا مطلب ہے، اور وہ ہمیشہ اتنے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا کہ ہر کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا تھا۔
سچ کہوں تو میرے اسلام قبول کرنے کا کریڈٹ بھی محمد علی کو ہی جاتا ہے۔ شاید اگر میری آن لائن محمد علی سے ملاقات نہ ہوتی تو نہ ہی مجھے اسلام کے بارے میں ایسی گائیڈنس ملتی اور نہ ہی میں اسلام قبول کرتی۔ بہرحال ان کلاسز کے بعد بھی میں نے اسلام کی کھوج جاری رکھی۔ میں یوٹیوب پر اسلامی ویڈیوز دیکھتی، آن لائن اسلامی لٹریچر کو اسٹڈی کرتی رہی۔ پھر جب میں فریشمن ایئر کے بعد کالج میں آئی تو میں نے تلاش کر کے 2 مسلم لڑکیوں سے دوستی کی تاکہ ان سے اسلام کے بارے میں آگاہی حاصل کروں۔ ان میں سے ایک لڑکی آج بھی میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ پھر جیسے جیسے میں اسلام کو اسٹڈی کرتی تو جو چیز سمجھ نہیں آتی یا کوئی سوال پیدا ہوتا تو میں اپنی کالج فیلو مسلمان لڑکیوں سے پوچھ لیتی تھی۔ مجھے اپنی مسلم دوستوں سے یہ بات بھی جان کر حیرت ہوئی کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ڈیٹ پر نہیں جاتے۔ میں نے ان سے حیرانگی سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں مسلمان لڑکے یا لڑکیاں ڈیٹ پر نہیں جاتے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ اسلام میں شادی کے علاوہ لڑکے لڑکی کا سیکس ریلیشن شپ قائم کرنا منع ہے، تو ڈیٹ پر نہ جانے کا مطلب ہے کہ ہم ایسے کسی ریلیشن شپ میں انوالو نہیں ہوتے۔ البتہ لڑکی لڑکے کا ایک دوسرے کو پسند کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے کی نیچر کو سمجھنا ایک الگ بات ہے، مگر گلے ملنا، جسم کو چھونا، کس کرنا وغیرہ ایسی کسی چیز کی اسلام میں قطعی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں نے یہ سب سن کر کہا کہ یہ تو بہت عمدہ بات ہے۔ پھر میں نے اسلام میں پردے کے احکام کو سمجھنا شروع کیا کہ کیوں اسلام میں عورت کو اپنا جسم، اپنے بال وغیرہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میری دوست نے مجھے سمجھایا کہ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک یہ کہ عورت اپنے جسم کو ڈھک کے رکھے تو دوسرے اس کو سیکچولائز نہ کرے اور وہ معاشرے میں مردوں کی گندی اور خراب نظروں سے بچ جائے، ان کی عزت اور رسپیکٹ برقرار رہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے اور خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ پابند ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک کے ہر حکم کو تسلیم کرے۔ تو ہم مسلمان عورتیں اس لیے پردہ کرتی ہیں کیونکہ اللہ نے یہ ڈریس کوڈ ہمارے لیے مرتب کیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، اگر میں اسلام قبول کروں گی تو مجھے بھی پردہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اسے آسانی سے اڈاپٹ کر لوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے ابھی تک اسے مکمل اختیار نہیں کیا ہے، مگر میں دل سے حجاب کی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ میں نے یہاں امریکہ کے معاشرے میں عام دیکھا ہے کہ لڑکیاں 80% ننگا جسم لے کر بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور پھر شکوہ کرتی ہیں کہ مرد انہیں گھورتے ہیں یا انہیں سیکچولائزیشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ تم لوگ خود اس چیز کی دعوت دے رہی ہو۔ بہرحال یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر میں نے اسلام میں ایک چیز اور بہت اچھی دیکھی، وہ یہ کہ اعمال بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہاں کسی انسان کو دوسرے انسان پر جج بننے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی سے منع فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں جج مت بنو کہ کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے، کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ چیز گاڈ اور بندے کے درمیان ہے، وہ جانے، اس کے اعمال جانے اور اللہ جانے، بس بات ختم۔ میں نے ایسی مسلمان لڑکی سے اسلام کو سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے جو خود پردہ نہیں کرتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اگرچہ پورا جسم ڈھکنے والے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتی تھی مگر سر اور چہرہ کور نہیں کرتی تھی، مگر وہ اتنی اچھی مسلمان تھی کہ اس کی وجہ سے میں بھی مسلمان بنی۔ تو کیا پتا اللہ کو کس کی کون سی نیکی پسند آ جائے اور اللہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں۔ پھر میرے لیے اگلا مرحلہ تھا اسلام میں کھانے پینے میں حلال حرام کا خیال رکھنا۔ یہ ذرا مشکل مرحلہ تھا میرے لیے کیونکہ اگرچہ میں شراب نہیں پیتی تھی مگر پورک سوپ میری موسٹ فیوریٹ ڈش تھی۔ اس کے علاوہ بھی پورک میٹ کی کئی ڈشز مجھے کافی پسند تھیں۔ یہاں میری سہیلی نے بہت اچھا کام کیا کہ اس نے مجھے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھانے کے بجائے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھایا کہ سور کا گوشت صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔
اور اس کی کئی مہینوں کی محنت کے بعد میں فائنلی اسے چھوڑنے میں کامیاب ہوئی۔ پھر اسی طرح اس نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن سے انسانی صحت کو خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب حرام ہے، خون حرام ہے، اور ایسی ہی کئی چیزیں حرام ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ پھر میری اسلام سے محبت کی دو بڑی وجہیں اور بھی تھیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا رمضان۔ قرآن مجید کو میں جتنا زیادہ پڑھتی مجھے اتنا زیادہ اللہ سے کنیکشن محسوس ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اللہ ڈائریکٹ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگرچہ مجھے عربی نہیں آتی مگر پھر بھی عربی میں تلاوت سن کر بھی مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اور رمضان، اس کی برکتیں، رحمتیں اور سکون، یہ سب تو مجھے اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آیا جب تک کہ میں نے اسے پریکٹس نہیں کر لیا، اور شاید کوئی بھی نان مسلم اسے پریکٹس کیے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ میں بھی بطور نان مسلم اسے ایک فضول پریکٹس ہی سمجھتی تھی کہ بھلا دن بھر بھوکا پیاسا رہنے میں کون سی روحانیت ہے۔ مگر آپ یقین مانیے جب اس کو عملی طور پر پریکٹس کیا تو ہی سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے۔ میں اگر اپنی ساری کہانی کا خلاصہ کروں تو مختصر یہ ہے کہ بائبل کو پڑھنے کے بعد آپ کا اعتماد عیسائیت پر مضبوط نہیں ہوتا بلکہ کئی کنٹروورشل سوالات کو جنم دیتا ہے، اور عیسائیت کے بارے میں پیدا شدہ سوالوں کے کہیں کوئی تسلی بخش جواب موجود نہیں ہے، یا کم سے کم مجھے تو نہیں ملے۔ جبکہ قرآن مجید کو پڑھ کر کوئی شک پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اسلامی تعلیمات سے کچھ شکوک پیدا بھی ہوں تو اس کے جواب آپ کو کسی بھی عام مسلمان سے بہت لاجیکل اور ڈیٹیل سے مل جاتے ہیں، یا کسی عام آدمی سے نہ ملیں تو آن لائن بے شمار مسلمان اسکالرز سے مل جاتے ہیں۔ اسلام میں جواب مکمل ریفرنس کے ساتھ قرآن و حدیث سے ملتے ہیں جن کو لاجیکلی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بس یہی وجہ تھی کہ 1.5-2 سال کی ریسرچ کے بعد میں نے فائنلی اسلام سے انسپائر ہو کر اسے قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ میری مام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کے علاوہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں جن کو میرے اسلام قبول کرنے سے پرابلم ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو مجھے اسلام میں ویلکم کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اسی شکر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کے لیے قبول کیا۔ جی ہاں ناظرین، بے شک اسلام اتنی بڑی ہی دولت ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔